جو مسلم امت ہے اس میں جو ہے اتفاق کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں جیسے ہم دیکھتے آتے ہیں کہ بہت ساری خرابیاں معاشرے میں ہیں، انسان پریشان ہے، ہم کریں تو کریں کیا، سنیں تو سنیں کس کی؟ تو اسی پر یہ سوال ہے کہ اتفاق بہت زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں. ہے تو مشکل، مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے اپنے حساب سے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں امت پہ. تو لیکن پھر بھی آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ اتفاق کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیسے ہم مطلب کون سی محنت ہم ایسی کریں جس سے مسلم امت میں جو ہے اتفاق کریں. دیکھیے فیضان بھائی، میں اتنا ہی بتاؤں گا. اتحاد اور اتفاق ممکن اس طرح سے ہے جس طرح سے قرآن کہے گا، بے شک بے شک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے سکھائیں گے. بے شک. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا سے یہ آیت شروع ہے. اللہ کی اطاعت کرو. اس میں اطیع جو ہے نا، یہ امر کا صیغہ ہے. الامر یدل علی الوجوب. جاننے والے، عربی جاننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں. اور اسی طرح سے اطیع جو اطیع الرسول میں آیا ہے، اطیع یہ بھی امر ہے، اور یہ بھی وجوب یعنی واجب پر دلالت کرتا ہے. اللہ نے اپنی اطاعت کو واجب کیا اور امر والا صیغہ استعمال کیا رب نے، اور رسول کے لیے بھی وہی. اور یہ دو جو اطاعت یعنی جو اتباع ان دو ہستیوں کے بارے میں، یعنی ایک تو رب اپنے بارے میں اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ بغیر مشروط یعنی شرط کے، بغیر کسی شرط کے کی جائے گی. رب کا حکم ہے، ہماری عقل میں آتا ہے تب بھی اس کو مانا جائے گا، ہماری عقل میں نہیں آتا ہے تب بھی اس کو مانا جائے گا. اس میں کوئی عقل کا دخل نہیں ہم لگا سکتے ہیں. جس نے عقلی گھوڑے دوڑوائے وہ گمراہ ہو سکتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو ٹھوکر کھانے کے لیے اپنی عقلی فارمولے نہیں، تعویل نہیں، تحریف نہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح سے آج امت میں گمراہیاں ہیں، تو اس میں بھی یعنی میں آپ کو بتا دوں اکثر علماء نے اس طرح سے کیا ہے، اور اکثر علماء نے ایسا کیا ہے. اور اکثرهم لا یفقہون، قرآن بالکل کہہ دیتا ہے اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے. قلیلا ما تشکرون قلیلا ما یؤمنون. بس بات ختم. قافلوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. قافلے ہمارے نہیں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام روز قیامت کے دن بہت سارے انبیاء آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا. یہ حدیث قدسیہ ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک ایک امتی ہوگا. کیا تمنتری نے دعوتیں دی؟ انہوں نے دعوت دینے کا ان کے پاس اسلوب تھا، طریقہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو مانا نہیں گیا. احمد مطلب چھن یہ کہ بھائی تمنا سنتا دعوت دی. یہ غلط سوچ ہے لوگوں کی کہ بھائی یمن کوشیے تھے تو ایسے میں ان کو کون سنتا ہے؟ ان کی میجورٹی نہیں ہے، ان کی اکثریت نہیں. بھائی اکثریت نہیں، اکثریت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے اکثریت گمراہی بھی. اور اکثر جنات اور انسانوں کو ہم نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہاں. اور پہلے یہ یہاں پر تو میں نے کچھ اور بتانا ہے، جہنم کے لیے. یہ بات تو بہت بڑی ہے، اور رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے گھر کی بات نہیں ہے. اب یقین مانیے اکثریت کا نہیں، کوالٹی چاہیے اللہ کو، ٹھیک ہے نا. اللہ کو زیادتی نہیں چاہیے، اللہ کو زیادہ ہے نا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے رب کو. بس یقین مانیے آپ. مجھے صرف یعنی اس بات کا دکھ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ اتحاد اور اتفاق ممکن کیسے. یہاں پر اللہ فرماتے ہیں میری عبادت اور رسول کی بات، میری اطاعت اور رسول کی اطاعت. یقین مانیے آپ، رب کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں بالکل کوئی شرط نہیں لگانی ہمیں. اور ان باتوں کو زیادہ تونے کی ضرورت نہیں ہے، کھولنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ رسول کی بات اور اللہ کی بات. اللہ سے زیادہ سچ بولنے والی ہستی ہے ہی نہیں کوئی، انہیں ذات کوئی ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سچ بولنے والی ذات رب نے کوئی بنائی ہی نہیں. ویسے تمام کے تمام انبیاء کرام قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، معزز ہیں. ان کی فوقیت، ان کی بلندی، ان کے درجات وہ تو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں اس کا مطلب ان کے اوصاف ہی کچھ ایسے تھے، ٹھیک ہے نا. اب تمام دنیا کے انسانوں میں بھی خصلتیں پائی جاتی ہیں، ان کے درجات ہیں، لیکن ان کا درجہ ہے، ٹھیک ہے. رسول کا درجہ
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی تو ہے نا, صلی اللہ علیہ وسلم, کیا بتائیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا میٹھا نام ہے. لیکن کاش نام تو جب کوئی غیر مطلب جب کوئی بھی انگلی اٹھاتا ہے اور ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے, لیکن جب ہم کسی کو سنت بتائیں اور کسی کو یہ بتائیں کہ رسول نے اس کو شرک کہا تھا, اللہ نے اس کو شرک کہا تھا, آپ کدھر کو جا رہے ہیں, آئینہ تذہبون. مگر لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں. دیکھیے کبھی ہمارے قریب تو کوئی آئے نا, کوئی ہمارے قریب تو بیٹھے نا, اگر ہم لوگ اخلاق سے گرے ہوئے ہوں گے نا, اگر ہمارا کردار ایسا ہوگا نا جس سے بدبو آتی ہو, کبھی ہمارا مت سنو. رب کا قرآن خود کھولو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خود پڑھو. جیسے میں بھی ہر وقت کہتا ہوں کہ قرآن کھولو, ہماری مت سنو. بالکل بالکل, میری بات اور فیضان بھائی آپ کی بات کوئی یعنی معنی نہیں رکھتی. یہ رب کا قرآن ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہی دین ہے. ہماری بات تب تک دین بن ہی نہیں سکتی جب تک نہ ہماری بات رب کے قرآن اور محمد رسول کے فرمان سے ملتی ہو.